پچھلے جمعہ کو جو بات کر رہا تھا جنگ بدر کا واقعہ سنا رہا تھا۔ اسلام کی پہلا جنگ تھی، دوسری جنگ ہوئی ایمان اور کفر کے درمیان، غزوہ احد ہوا ہے، تیسری جنگ ہوئی ایمان اور کفر کا معاملے پر، وہ جنگ خندق ہے۔ جنگ خندق کا واقعہ پارہ نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں اس بات کو نقل کیا ہے۔ 21واں پارے میں رکوع نمبر 18 پر اور سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق کا واقعے کو ذکر کر کے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اطمینان دلا اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والوں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ میں اور آپ ہی سمجھ رہے ہیں ایمان والے وہ ہیں جو کلمہ پڑھ لیا، اسلام کو، ایمان کو قبول کر لیا، وہ تو اسلام میں داخل ہوا۔ ایمان اس چیز کا نام ہے جو اللہ کا نام سنتے ہی، اللہ کا حکم سنتے ہی دکان اور کاروبار، دھندا، نوکری، فیکٹری، کارخانے سب چھوڑنے کا نام یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تو بہرحال میرا موضوع دوسری طرف چلا جائے گا کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، دوستو، جنگ خندق کا جو واقعہ پیش آیا مکہ اور مدینے کے بیچ میں، ابو سفیان مکے کے اندر جماعت کو تیار کیا اور کہا جنگ بدر میں ہم نے لڑے ایمان والوں سے، غزوہ احد میں لڑے ایمان والوں سے، ابھی مدینے کے اینٹ سے اینٹ بجائیں گے، ابھی مسلمانوں کی کوئی بچنے کا سبب نہیں ہوگا، مسلمانوں کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، تو مسلمان سارے قتل ہو جائیں گے، مدینے میں کوئی باقی نہیں رہے گا، تو ہم مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے۔ ابو سفیان نے 300 گھوڑوں کے ساتھ تلوار، نیز اور تیر کے ساتھ تیار کیا، اور اس وقت میں ایک عجیب اللہ کی مدد تھی، اللہ کی نصرت تھی۔ اللہ جب اسلام کو، دین کو بچانا چاہتا ہے، اللہ ایمان والوں کی مدد کروانا چاہتا ہے، اللہ کسی نہ کسی کو ذریعہ بناتا ہے، اور اللہ کسی نہ کسی کو، نوجوان کو کھڑا کر دیتا میدان میں۔ وہ نوجوان اکیلا پوری مقابلہ کر سکتا ہے، یہ اللہ کی نصرت، اللہ کی طاقت ہے۔ تو بہرحال اس وقت میں مدینے میں، اس وقت میں جو ہے فارس سے سلمان فارسی، یہ فارس کے رہنے والے تھے، ان کا باپ آگ کا پجاری تھا، آگ کی پرستش کرتا تھا، آگ کو خدا مانتا تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، ان کی اولاد تھی سلمان فارسی۔ اللہ تعالیٰ نے جب دل کی دنیا کو بدلتا ہے، دل کی حالت کو بدلتا ہے، اللہ دل کے اندر ایمان اتار دیتا ہے، ایمان دلوں میں راسخ ہو جاتا ہے، وہ ایمان اطمینان کرنے نہیں دیتا، اطمینان سے بیٹھنے نہیں دیتا، بلکہ اسلام کے لیے جان کٹانے کو تیار ہے۔ سلمان فارسی، لیکن دل میں یہ جذبہ تھا، یہ فکر تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے ہیں، ایک اللہ کی بات کہتے ہیں، سارے بتوں کے انکار کرتے ہیں، وحدہ لا شریک لہ طرف بلاتے ہیں، ایک اللہ کی کوئی رسالت کی دعوت دیتے ہیں، چلو میں مدینہ چل کر اللہ کے نبی سے ملاقات کروں گا اور نبی کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاؤں گا۔ یہ جذبہ حضرت سلمان فارسی کا تھا، لیکن وہاں سے نکلے فارس سے، تو راستے میں مشرکین نے پکڑ لیا، پکڑ کر ان کو قید کر دیا، اور کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ سلمان فارسی نے کہا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے مدینہ جا رہا ہوں، کیونکہ مدینے میں ایک اللہ کی کوئی رسالت کی دعوت دیتا ہے، اللہ کا نبی کہتا ہے وہ سچا نبی ہے، اسی کے کلمہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اسی کے نام پر جان دینے کو جا رہا ہوں۔ بس اتنا سننا تھا۔ ان مشرکوں نے کہا تمہیں چھوڑ نہیں سکتے ہم، کہا ایسا مت کرو، مجھ پر ترس کھاؤ، میرے دل میں ایمان جاگ گیا ہے، میرے دل میں اسلام اتر رہا ہے، میرے دل میں اللہ کے نبی کی محبت دل میں بس چکی ہے، میں یہاں زندہ نہیں رہ سکتا، میں مدینہ جا کر جان لے سکتا ہوں، جان دے سکتا ہوں، لیکن یہاں زندہ نہیں رہ سکتا۔ ان مشرکوں نے کہا اب یہاں سے بھاگ نہیں سکتے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے کیا کیا وعدے ہیں، تمہارے کیا کیا ہم سے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، یہ بتاؤ کیا کام لینا چاہتے ہو؟ کہا ہمارے باغ میں پانی دینا پڑے گا، ہمارے اونٹوں کو چرانا پڑے گا، ہمارے بکریوں کو سنبھالنا پڑے گا، یہاں سارا کام تمہیں کرنا پڑے گا، اس کے بعد سوچا جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے،
दूसरे दिन ऊँटों को दे दिए, लेकर चले, और ऊँट छोड़ दिए, जंगल से भाग गए, निकल गए। क्योंकि जब ईमान रासिख होता है, अल्लाह की मोहब्बत दिल में उतर जाती है, अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले में दुनिया की कोई हैसियत नहीं रखती है। बाप से बचकर भाग रहे थे, मुशरिकीन ने कैद कर लिया, वहां से ऊँट चराने गए, वहां ऊँट छोड़ के भाग गए। मदीना जब पहुंचे, मदीने में दाखिल हुए, अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ लिए, अल्लाह के नबी से बैत ले लिए, अल्लाह के नबी के पास बैठ गए और कहा, अल्लाह के नबी, अभी जो है अल्लाह के नबी मुशर्रफ के लिए मदीने में जमा किए, सारे सहाबा जमा हुए। कहा, ये बताओ, अभी इस वक्त में अबू सुफियान मक्के से काफिला लेकर निकल रहा है, हम कैसे मुकाबला करें? 2000 का लश्कर लेकर निकला है, हम कैसे मुकाबला करें? सलमान फारसी खड़े हुए और कहा, अल्लाह के नबी, एक जमाने में, जिहालत के जमाने में मैं ईमान नहीं लाया था, मैं इस्लाम पसंद नहीं करता था, मैं इस्लाम का दुश्मन था। उस वक्त में फारस में एक जंग हुई थी, उस वक्त में हमने फारस के गांव के बाहर चारों तरफ से खंदक खोदी थी, जिसकी वजह से दुश्मन हम पर हमला नहीं कर सकता था। हमको तजुर्बा है दुश्मन का। हज़रत सलमान फारसी ने राय दी, अल्लाह के नबी, मेरी राय ये है, मदीना जो है चारों तरफ से पहाड़ है, बस एक तरफ खुला हुआ है, उस तरफ हम 5 से 6 किलोमीटर तक खंदक खोदेंगे, दुश्मन हम पर हमला नहीं कर सकते। अगर हमले पर आए तो वह नीचे खंदक में गिर जाएंगे, हम ऊपर से तलवार और तीर चलाएंगे ताकि दुश्मन का हमला हम कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं, खंदक खोदी जाए। सलमान फारसी ने राय दी, अल्लाह के नबी को राय पसंद आ गई, खड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐलान फरमाया, चलो मदीने वालों, यहाँ से खंदक खोदने बाहर चलो। मदीने के सारे लोग बाहर आ गए और जो मुनाफिकीन थे वो वहीं रह गए, जो ईमान वाले थे वो मदीने के बाहर आकर खंदक खोदने में लग गए, जिसमें हजरत सलमान फारसी भी खोद रहे हैं। और वो खंदक खोदी जा रही है 5 से 6 किलोमीटर तक। ये पार से ये पार का जो रास्ता खुला है, उतना फासला खंदक खोदी जाए। खंदक किसे कहते हैं? जो है बहुत नीचे खड्डा और इतना बड़ा चौड़ा, घोड़ा भी छलांग नहीं लगा सकता, कोई कूद कर जा नहीं सकता। मेरे बुजुर्गों, ऐसी गड़ा खोद कर 5 से 6 किलोमीटर का खंदक खोदी जा रही थी। लेकिन जाहिर बात है, हम और आपका तजुर्बा है, जमीन जहां घर बनाने के लिए खोदी जाती है, किसी कॉलम में नरम मिट्टी मिल जाती है, किसी कॉलम में सख्त पथरीली जमीन निकलती है। खंदक खोद रहे थे, लेकिन हजरत सलमान फारसी जहां खंदक खोद रहे थे, बड़ी चट्टान आ गई, खोदा नहीं जा रहा था। सारे साहबा ने कुदाल लेकर मारा, लेकिन पत्थर टूटने को तैयार नहीं। उस जमाने में कोई मशीन तो थे नहीं, इस तरह आज के जमाने की तरह मशीन लगा दिया और खोद के तोड़ दिए। पत्थर कितना भी बड़ा हो टूट जाएगा, उस जमाने में कोई मशीन तो नहीं थी। सलमान फारसी ने कहा, साहबा से कहा, अल्लाह के नबी को बुलाया जाए, क्योंकि खंदक खोदा नहीं जा रहा है, ये बड़ी चट्टान बीच में आ चुकी है, इसको हमारी बस की बात नहीं। कितनी लोगों ने मारा, लेकिन कुदाल लेकर पत्थर टूटने को तैयार नहीं। वो पत्थर बड़ी पत्थर थी, खोदा नहीं जा रहा था। अल्लाह के नबी को इत्तला मिली मदीने में, अल्लाह के नबी, हम तो खंदक खोद रहे थे, लेकिन एक बड़ी चट्टान बीच में आ गई, हमारे बस की बात नहीं, खोदा नहीं जा रहा है, तोड़ा नहीं जा रहा है। अल्लाह के नबी, आप तशरीफ लाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, लाकर पूछा, सलमान क्या बात है? कहा, अल्लाह के नबी, देखिए ये बड़ा पत्थर बीच में आया है, ये फूटने को तैयार नहीं, टूटने को तैयार नहीं। मैं चाहता हूं कि हम सब चाहते हैं, आप भी अपने हाथ मुबारक से ज़र्ब लगाओ, खुदा लेकर मारिए, हो सकता है अल्लाह इस आपके हाथों की बरकत से ये चट्टान टूट जाए। रिवायत में आता है, सूरह आज़म में तफसीर में लिखा उलमा ने, अल्लाह के नबी ने कुदाल उठाकर पहले लगाने से पहले ये आयत तिलावत फरमाई, वतम्मत कलिमत रब्बिका सिदक़न व अदला। बोले और अल्लाह के नबी ने एक हथौड़ा मार दिया, एक कुदाल पत्थर पर मार दिया, जिसके अंदर एक चिंगारी निकली, एक रोशनी निकली पत्थर में से। अल्लाह के नबी ने कहा, मेरे साहबा, इस पत्थर में से जो आग निकल रही है, ये आग नहीं है, एक रोशनी है। वो याद रखो, यमन ये मुसलमानों के हाथ से फतह होगा। मुनाफिकीन हंस रहे, अरे वाह रे वाह, खाने को खाना नहीं, पेट पर पत्थर बांधे हुए हैं। साहबा के हर साहबी के पेट पर एक एक पत्थर। तुम्हारा सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 पत्थर पेट पर बांधे हुए हैं, और अल्लाह के नबी पत्थर तोड़ते हुए खुशखबरी सुना रहे हैं। ये तो ख्वाब दिखा रहे हैं, ये ख्वाब से क्या होता है? अल्लाह के नबी साहबा से कह रहे हैं,
یمن فتح ہوگا میری امت کے ہاتھوں سے۔ ایک چٹان تھوڑی سی ٹوٹ گئی، ایک حصہ ٹوٹ گیا، دوسری مرتبہ اٹھائے اللہ کے نبی نے، دوسری مرتبہ کدال اٹھائی اور کہا وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، پھر زور سے پتھر پر مارا اللہ کے نبی نے، پھر ایک حصہ ٹکڑا ٹوٹ گیا جس میں سے آگ کی چنگاری نکلی، ایک روشنی نکلی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیصر و کسریٰ مسلمانوں کے قبضے میں ہوگا، مسلمانوں کے محلات دکھائے گئے اس میں، منافقین ہنس رہے ہیں، پیر میں چپل نہیں، کھانے کو بھوکے پیسے، فاقہ چل رہا ہے، اور ان کو کھندا کھودا نہیں جا رہا تھا، ان کو سردار کو بلا کر توڑا جا رہا ہے، اور وہ سردار پتھر مارتے ہوئے خوشخبری سنا رہا ہے۔ قیصر و کسریٰ کے محلات دکھائے گئے اللہ کے نبی کو، کہا یہ امت کو ملے گا۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے کدال اٹھائی اور کہا وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ جب تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے جب زور سے مار دیا، وہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ختم ہو گیا، اس میں ایک روشنی نکلی۔ اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابہ، روم فتح ہوگا مسلمانوں کے ہاتھ سے، میرے امت کے ہاتھ سے، اور یہاں کے محلات دکھائی جا رہے ہیں مجھے۔ ارے بھائی میری اور آپ کی عقل تو کہے گی کئی مہینے گزر گئے، کھانا نہیں، پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی پتھر کو مار رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں محلات کی، اور مسلمانوں کے ہاتھ سے فتح ہوں گے، ایران فتح ہوگا، روم فتح ہوگا، قیصر و کسریٰ فتح ہوگا، اور اس میں سارے محلات دکھائے جا رہے ہیں اللہ کے نبی کو۔ نبی جی آپ کی امت کو خوشخبری سناؤ، یہ روشنی ہے نا، اس روشنی میں تمہیں بتایا جا رہا ہے۔ لیکن منافق ہنستے ہوئے یہ کہتے ہوئے چل دیے ارے واہ رے واہ، یہ تو اللہ کی خوشخبری سنا رہے نبی، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، رہنے کو ڈھنگ کا مکان نہیں، سواریں ان کے پاس نہیں، ہمارے پاس 300 گھوڑے ساتھ میں سامان کے ساتھ، تلوار تیر کے ساتھ، یہ کیا مقابلہ کریں گے؟ جب قافلہ آیا سامنے، جب خندق دیکھی گئی، ابو سفیان نے للکار کر کہا ارے کمبختو، ارے تمہیں پتا ہے یہاں لڑنے کے لیے یہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا تھا، نبی نے جو ہے مدینے سے آ کر خندق اتنے بڑے کھود دیے، کوئی چھلنگ لگا کر جا نہیں سکتا، کوئی حملہ نہیں کر سکتا، کوئی گھوڑا ڈال نہیں سکتا، کوئی اترے گا تو نیچے اوپر نہیں آ سکتا، اتنی بڑی خندق خدا کے سامنے کبھی نہیں دیکھا، اتنی بڑی خندق۔ اور منافق مایوس ہو کر جا رہے ہیں، کہا مت جاؤ، رک جاؤ، ابھی حملہ کرنا باقی ہے، ابھی لڑائی باقی ہے۔ تو خندق کے پاس آتا تھا، وہ نیچے گر جاتا تھا دشمن، ادھر سے مدینے والے صحابہ تیر اور تلوار سے اس کی گردن جدا کرتے تھے، اور یہاں 2000 کا لشکر، یا مدینے والے مدینے کی حفاظت کے لیے 3000 لوگ پہنچے ہوئے۔ ابو سفیان بڑے طاقتور تھا، قیصر و کسریٰ اس زمانے کی ایک بہت بڑی طاقت تھی، آج کے زمانے میں امریکہ طاقتور ہے، لیکن اس زمانے میں وہ بھی قیصر و کسریٰ اس سے بڑی طاقت والی جماعت تھی، اس سے بڑی ہتھیار والی جماعت تھی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے یہ قیصر و کسریٰ کے تاج مسلمانوں کے پیر کے نیچے پڑیں گے، اور قیصر و کسریٰ کا سارا ملک جو ہے مسلمان کے حوالے ہوگا، یہ سارے خزانے مسلمانوں کے ہو گئے۔ خدا کی قسم اللہ کے نبی نے جو بشارت دی ہے وہ قیامت تک کے لیے اللہ نے سورہ احزاب میں بیان کر کے بتلا دیا ہے۔ دیکھو اللہ نے کیسے مدد کیا ہے، سارے کافر مارے گئے، کچھ دشمن بھاگ گئے، کچھ منافقین جھاڑوں کے پتوں کے پیچھے چھپنے لگ گئے کہ ہماری جان بچانا ہے، ابھی جان بچنے کی نہیں ہے، ابھی تو بچانا ضروری ہے، ان مسلمان سے بھاگو۔ کوئی درخت کے پیچھے چھپ جاتا تھا، کوئی درخت گرے کے نیچے چھپ جاتا تھا تاکہ جان ہماری بچ جائے۔ لیکن میرے بزرگوں دوستوں، اللہ کے نبی کی دعا اس امت کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی دعا ہے